اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، رات کے 10 بج چکے ہیں اور پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں چند معروضات لے کر تفسیر قرآن کے عنوان اور تفسیر قرآن کے ٹاپک پر۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن ایک ایسی محکم اور جامع کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ ہر مومن کو، ہر مومنہ کو، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فائدے ہیں کہ جو ہمیں نظر آئیں گے۔ دنیا کے اور دوسری کتابیں پڑھنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کو ہم نے طاق کی زینت بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے غلاف میں لپیٹ کر طاق کی زینت بنا کے رکھ دیا جائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اس لیے آیا تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس کا ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں۔ آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کا۔ سب سے پہلا سورہ مبارکہ فاتحۃ الکتاب، سورہ مبارکہ الحمد، جسے سبع مثانی بھی کہا گیا، جس میں اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کیا، اپنے توحید کو بیان کیا، ذکر معاد یعنی قیامت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اللہ کے صفات اللہ اس میں بیان کیے، ان لوگوں کا ذکر ہے جس پہ اللہ کا غضب ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جس پہ اس کی نعمتیں ہیں، جس پہ اس کے انعام ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے، اپنے نام سے اللہ اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہے، اور یہ رسم بھی ہے کہ جب بھی کسی بہت بڑے کام کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز کسی بڑی شخصیت کے نام سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی اسپتال یا ہاسپٹل کوئی کھولے، یا کوئی اسکول کھولتا ہے، کوئی مدرسہ کھولتا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے، تو اس کے افتتاح کے لیے وہ ربن باندھے جاتے ہیں اور ربن کٹوائے جاتے ہیں، تو وہ ربن کاٹنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے، ایک ایسی کسی شخصیت کو بلایا جاتا ہے جو بڑی عظمتوں کی اور فضیلتوں کی حامل ہو، ایسے کسی شخص کو بلایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ابتدا کروائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑی کام ہوتا ہے تو بڑے ہی ذات کے ذریعے، بڑی شخصیت کے ذریعے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ رسم ہے، اور یہ رسم تاریخ میں بھی اس کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ جنگ احزاب، جنگ خندق جسے کہا جاتا ہے، جنگ خندق میں جب وہ خندق کو کھودا گیا تھا، اور جب جنگ خندق میں خندق کھودنے کا آغاز ہوا تھا، شروعات جب ہوئی تھی اس کی، تو سب سے پہلا بیلچہ جو مارا تھا وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی نے، حضور نے سب سے پہلا بیلچہ مارا تھا، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے افضل ترین ذات اور شخصیت حضور سرور کائنات کی ہے۔ تو کسی بڑے کام کا آغاز جب ہوتا ہے تو بڑی ہی ذات اور بڑی ہی شخصیت کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کا جب آغاز ہو رہا ہے تو اللہ کے نام کے ذریعے سے، اور ہمیں کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرو، یہاں تک کہ اگر سونا ہے تو بسم اللہ کہہ کے، کھانا ہے تو بسم اللہ کہہ کے، پینا ہے تو بسم اللہ کہہ کے، سفر کے لیے نکلنا ہے تو بسم اللہ کہہ کے، سواری پہ اگر سوار ہونا ہے کسی سواری پہ تو بسم اللہ کہہ کر، یہاں تک کہ
واش روم اگر جانا ہے تو واش روم، یہ بھی اس کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ بسم اللہ کہہ کر جائیں۔ ہر کام کا آغاز کے لیے کہا گیا کہ بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا جائے، جب بھی کوئی کام کرے تو بسم اللہ کے ذریعے سے کرے۔ اچھا، بسم اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کے اندر موجود ہے یا قرآن میں صرف موجود ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کی اگر تاریخ دیکھیں، نبیوں کا اتہاس اور انبیاء کی ہسٹری دیکھیں تو بسم اللہ پہلے بھی آپ کو مل جائے گا۔ صرف اسلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور دیگر ادیان میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ بسم اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے آغاز کیا جائے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا جب سفینہ اور آپ کی کشتی اور آپ کی ناؤ وہ جب بنی ہیں اور چلی، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ مرجاہا و مرساہا، کہ یہ اللہ یہ کشتی چلتی ہے یا رکتی ہے تو اللہ کے نام کے ذریعے سے، یعنی حضرت نوح کے زمانے میں بھی بسم اللہ مل جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا حضرت بلقیس کو، سورہ مبارکہ نمل میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو اوپر جو ماتھے پہ خط کے اوپر جو اوپر لکھا جاتا ہے اس پہ کیا لکھا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی حضرت نوح کے زمانے میں بسم اللہ ملتی ہے، کیا موجود ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں، حضرت یوسف کے زمانے میں، جب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف کو جب وہ مصر کے بازار میں وہ تولا جا رہا تھا اور وہ فروخت کیے جا رہے تھے، تو بادشاہ مصر جب آ گیا تھا اپنے لے کر، تو بیچارے سب جتنے بھی چھوٹی چھوٹی قیمت والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ اب تو عزیز مصر آ گیا بائک خریدنے کے لیے۔ اس نے تمام تر دولت اور کے انبار لگا دیے، ڈھیر لگ گیا دولت کا، اموال کا، اشرفیہ اور درہم و دینار کا، ایک پلڑے میں دولت، ایک میں نبوت، لیکن نبوت کا پلڑا بھاری تھا اور بھاری رہا۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ نبوت جو ہے وہ دولت میں نہیں تلا کرتی، نبوت کو دولت سے نہیں تولا جاتا۔ پھر کاغذ و قلم منگوایا، آپ نے اس پہ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت یوسف نے کہا کہ اب دولت کو ہٹاؤ اور اس کو جو ہے پلڑے میں رکھو۔ کو پتہ چلا کہ نبوت دولت میں نہیں بلکہ نبوت علم میں تلا کرتی ہے، نبوت دولت میں نہیں تلا کرتی، نبوت کو مال سے نہیں تولا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح کے زمانے میں موجود ہے، حضرت سلیمان کے زمانے میں موجود ہے، حضرت یوسف کے زمانے میں موجود ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کا کہ جب کہا گیا پروردگار اس فرعون پہ بڑا سرکش ہوگا، انہ طغیٰ، سرکش ہو گیا، اس پہ عذاب نازل کر، تو کیا کہا کہ اس کے محل پہ عذاب نہیں آئے گا، قصر پہ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنے دروازے ہیں، 4 دروازے، بروایت 6 دروازے، رعایت کے اختلاف اپنی جگہ پر، تو ہر دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انبیاء کے زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے بھی بسم اللہ موجود ہے کہ انبیاء نے بھی جب بھی اپنے کام کا آغاز کیا تو اللہ کے نام کے ذریعے سے کیا۔ جو قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس لیے ہم سے کہا گیا جب بھی کوئی کام کرو اللہ کے نام کے ذریعے سے اس کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ایک صفت عام ایک صفت خاص ہے کہ اللہ رحمان ہے تو سب پہ رحمان ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا رحم ہے، اور اس کے رحم کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اب دیکھ ظاہر سی بات ہے کہ اب مثال سے اگر واضح کرو، ہمارا بندے اگر کوئی کسی پہ رحم کرتے ہیں تو لالچ کی بنا پہ، کوئی لالچ ہوتا ہے تو بندہ کسی پہ رحم کرتا ہے کسی پہ۔ اور یہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے دور حاضر، اس میں لوگ جو ہے بیچارے کسی کے پر رحم کرتے ہیں، کسی کمک مدد کرتے ہیں تو کہ نام ہو جائے ریاکاری کے لیے، یا صاحب بہت بڑا نام ہو جائے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ہم اگر کسی پر ہم تو جانور پہ بھی اگر رحم کرتے ہیں تو لالچ ہوتا ہے کہ ہم بھینس کو اگر چارہ کھلا رہے ہیں، لالچ ہے کہ دودھ دے گی، مرغی کو اگر دانہ کھلائے لالچ ہے کہ وہ انڈا دے گی، اس لیے کہ اس بھینس کو کوئی چارہ نہیں کھلائے گا جو دودھ دینے والی نہ ہو، اس مرغی کو کوئی دانہ کھلانے کو تیار نہیں جو انڈا دینے والی نہ ہو۔ تو یہ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ ہم جب کسی پہ کوئی رحم کرتے ہیں تو اس میں پیچھے کوئی لالچ چھپا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا رحم ایک عام رحم ہے۔ وہ جب کسی پہ رحم کرتا ہے تو اس کے یہاں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ جب بارش برستی ہے تو بارش کے قطرات جو ہے وہ مومن کے یہاں بھی ہوتے ہیں، منافق کے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ بارش جب برستی ہے تو نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت یا یہ جگہ یا یہ مکان جو ہے وہ مومن کا ہے تو یہاں بارش ہو اور یہ منافق کا ہے تو یہاں پر نہ ہو، بلکہ اس کا کیسی رحمت ہے اللہ کی کہ سب استفادہ کرتے ہیں، منافق ہو یا مومن ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس کا جو رحم ہے وہ ایک عام رحم ہے، وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔
بسم اللہ کے ذریعے سے کلام الہی کا شروعات ہوئی، اور ہم سے کہا گیا کہ ہر کام جب قرآن کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں اور جتنے بھی کام انجام دیں وہ سب بسم اللہ کے ذریعے سے ہم اسے انجام دیں، شروعات کریں۔ اگر نہیں کریں، کوئی کام ہے ہم نے بسم اللہ سے آغاز ہمیں نہیں کرنا تو کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا، اور حضور کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ کل امر ذبال لم یذکر فی اسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل کہ جس کی شروعات بسم اللہ کے ذریعے سے نہ ہو فہو ابتر، وہ ادھورا رہتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے، وہ ابتر رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام ناقص نہ رہے، ہمارا کوئی کام ادھورا نہ رہے، ہمارا جو بھی کام ہے، جو مقصد ہو، منزل مقصود تک پہنچے، وہ کمپلیٹ ہو، وہ مکمل ہو اور وہ پورا ہو کام، تو ہمیں اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ اور بسم اللہ کے لیے کہا یہ بھی ہے کہ جب کوئی بسم اللہ لکھ رہا تھا تو حضور گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے لکھو، جید طریقے سے اس کو لکھو، تو بڑی فضیلت ہے بسم اللہ کی۔ اور امام علی رضا علیہ السلام، آخری حدیث یاد آ گئی ہے، وقت نہیں ہے، وہ وقت مکمل تھا ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک آخری بات ہے، وہ توجہ کے ساتھ سن لیں، اس لیے کہ وہ عرض کرنا مقصود ہے کہ کچھ لوگوں نے بسم اللہ کو قرآن سے، سورہ الحمد سے نکال دیا ہے، سورہ الحمد کا جز نہیں سمجھتے، اس کو نکال دیا ہے۔ تو بسم اللہ کے ذریعے 8 امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم سے قریب ہے، اسم اعظم سے قریب ہے بسم اللہ۔ کتنی قریب ہے؟ کہ اتنی قریب ہے کہ جتنی آنکھوں کی سیاہی آنکھوں کی سفیدی سے قریب۔ اب جو سیاہی ہے، آنکھ کی سیاہی، یہ سفیدی سے کتنا قریب ہے؟ کہ یہ اسم اعظم سے اتنی قریب ہے بسم اللہ۔ اب افسوس کی بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو نکال دیا، کچھ افراد نے، لیکن اگر برادران اہل سنت کے آپ بھی دیکھیں تو فخر الدین رازی، انہوں نے 10 سے زیادہ دلائل پیش کیے ہیں کہ بسم اللہ الحمد کا جز ہے۔ اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے جو ہے دلیلیں پیش کی ہیں کہ بسم اللہ کا جز ہے۔ احمد بن حنبل، آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ الحمد کا جز ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ بسم اللہ کا جز، الحمد کا جز بسم اللہ کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے بسم اللہ کو الگ نہیں کیا ہے بلکہ اسم اعظم کو الگ کر دیا ہے، اسم اعظم کو جو ہے محروم کر دیا ہے۔ اب بسم اللہ کو الگ کیوں کیا گیا؟ اب اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اور اس کے پیچھے وہ بتانے میں مجھے کوئی دقت نہیں، پریشانی، میں آپ کو بتاؤں کہ حاکم شام نے جب ایک بار نماز پڑھائی تو اس نے بغیر بسم اللہ کے الحمد کا آغاز کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب اس سے لوگوں نے کہا کہ کیا تو نے قرآن میں چوری کی ہے یا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ الحمد کا جز نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے کہ یہ کہاں سے آغاز ہوا ہے۔ اس اور معصوم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی بہترین آیات کی چوری کی ہے، یعنی قرآن سے انہیں الگ کر دیا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس کے حاکم شام کی راہ پہ چلنے والے، کہ جنہوں نے بسم اللہ جیسی اس اسم اعظم سے قریب تر آیت کو سورہ الحمد کا جز نہیں سمجھا اور سورہ الحمد سے اس کو علیحدہ کر دیا، الگ کر دیا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، سوائے سورہ برات، سورہ توبہ کے۔ سورہ برات کا جز بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں منافقین کے لیے عذاب کا ذکر ہے، منافقین کے لیے بڑی شدید اس میں مخالفت کی گئی ہے، اور عذاب تو مناسبت نہیں تھی کہ اتنے عذاب کی آیات کے درمیان بسم اللہ کا تذکرہ ہو، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رحم کا ذکر ہے، اللہ کی رحمانیت کا ذکر ہے، اس لیے اس کا جز نہیں ہے۔ علاوہ ازین ہمارے ہاں جتنے بھی سورے ہیں، ہر سورے کا جز بسم اللہ سورے کا جز ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام تر کام منزل مقصود تک پہنچے، کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، تو جب بھی کوئی کام کریں آپ، ہم اور آپ سب، تو اس کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کرے، جس کے ذریعے اللہ اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہے۔ اور امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بارہا روزانہ آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ صحت کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیں، محفوظ رہیں۔ جب صحت صحیح رہے گی تو پھر روزی بھی رکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آخری جملات ادا کرتا ہوں کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے روزے ہم نے رکھے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔